دوسرا سوال، اگر حماس طائفہ منصورہ گروہ نہیں ہے تو پھر یہ گروہ کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ اچھا، سوال اس کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ کیا حماس طائفہ منصورہ گروہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حماس کون ہے، ان کا کیا عقیدہ اور کیا منہج ہے، کیونکہ طائفہ منصورہ کی جو خوبصورت اور اچھی صفات احادیث میں بیان ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور کامیابی کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، تو حماس یا کوئی بھی گروہ یا جماعت جو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ طائفہ منصورہ ہیں یا اس گروہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو ان میں وہ صفات موجود ہونی چاہیے تاکہ ان کو اس عظیم گروہ سے جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے تمام دلائل جو اس گروہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی ضروری ہونا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کی مدد و نصرت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعض دلائل پہ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورۃ محمد آیت نمبر 7۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا۔ یعنی جو توحید و سنت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق ادا نہیں کرتا اور ان کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب نہیں کرتا۔ پھر مزید وضاحت اس پیغام میں دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی نصرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور غالب ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 40 میں۔ اور اس اگلے آیت میں دیکھیں، اور اس آیت کریمہ میں اس سے بڑھ کر پیغام ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومنوں کی مدد و نصرت اور کامیابی کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر حق واجب کر دیا ہے۔ ایک مکمل آیت جو ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ مکمل آیت ہے، اور اس آیت کے آخری حصے کے انداز پر ذرا غور کریں۔ اصل جملہ کیا ہے؟ نصر المؤمنین حق علینا۔ اگر جملے کو سیدھا دیکھیں نا اس طریقے سے تو یہ بنتا ہے نصر المؤمنین حق علینا۔ نصر مبتدا ہے اور حق اس کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ مومنوں کی مدد و نصرت کرے۔ لیکن جب اس عظیم خبر کو خوشخبری اور اس خوشخبری کو صرف مومنوں کے لیے خاص کرنا مقصد تھا تو خبر کو مقدم کیا گیا، حق علینا نصر المؤمنین، ٹھیک ہے۔ اور جب اسے قاعدہ بنانا مقصود تھا کہ یہ مدد ہمیشہ رہے گی، تو فعل کانا کے ساتھ اس کے صیغے سے جملے کو بیان فرمایا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس آیت کے اعراب دو طریقے سے کیے گئے ہیں۔ امام قرطبی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کے دو اعراب ہیں، ایک تو یہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، حقاً خبر ہے کانا کی، اور نصر اسم ہے جو معروف اعراب ہے۔ دوسرے اعراب سے ابوبکر صدیق سے ثابت ہے کہ اس آیت کے اعراب کیسے کرتے تھے، ذرا غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ حقاً پر رک جاتے تھے جب پڑھتے تھے، یعنی جب پڑھتے تھے اس آیت کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا، رکتے تھے، پھر پڑھتے تھے عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو پیغام تھوڑا دیکھیں کیسے ڈیفرنٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجرموں سے انتقام حق ہے، اللہ تعالیٰ رہ کر رہے گا، اور یہ ہو کے رہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو بدل سکتا ہے۔ پھر پڑھتے تھے علینا نصر المؤمنین، یہ جملہ ابتدائی ہے جس میں علینا خبر ہے اور اسے نصر مبتدا پر مقدم کیا گیا تخصیص کے لیے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا۔ اب اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی پیغام کو بار بار مختلف اور بہترین انداز میں بیان کرنے کے بعد میں بھی کوئی سمجھنے سے قاصر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایک سمجھنے والے دل کی دعا کرے اور اپنے دل کا محاسبہ کرتا رہے کہ اس کے جوش و جذبات اس پر کیسے غالب ہیں کہ اس واضح حقیقت کو وہ کیسے نہ سمجھ سکا، واللہ المستعان۔ دوسری بات، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتا تو وہ رسوا ہے، اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت اس کی مدد و نصرت کر سکتی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مدد و نصرت کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں رسوا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِ، تو پھر وہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں، بھروسہ کے مومن. تو اسی نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کون ہے، ان کا کیا عقیدہ اور کیا منہج ہے. مختصر اس گروہ کا عقیدہ اور دین اگر صرف ایک جملے میں بیان کیا جائے تو ان کے نزدیک خمینی ان کا روحانی باپ ہے. حماس کے نزدیک خمینی جو ہے وہ ان کا روحانی باپ ہے. اور مزید وضاحت کے لیے صرف یہ جملہ سرچ کر کے دیکھیں، گوگل پر سرچ کر دیں حماس اور خمینی لکھ کے دیکھ لیں آپ، اور دیکھیں تصویریں بھی دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیا تعلق ہے ان دونوں جماعتوں کا آپس میں. اور خمینی کا دین، اس کا عقیدہ و نظریات کسی سے مخفی نہیں ہیں. اور اس گروہ کا تعلق اخوان مسلمین سے ہے. اور اس گروہ کے بانی حسن البنا اور نظریاتی رہنما سید قطب کے عقائد و نظریات بھی ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، جن میں مسلمانوں کی تکفیر اور مسلمان حکمرانوں پر خروج کی دعوت و فتن و فساد اور بہت سارے باطل تعلیمات موجود ہیں. اب اس سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ کیا حماس طائفہ منصورہ ہے؟ کیا جواب ہے؟ نہیں ہے. اگلا سوال، اگر حماس طائفہ منصورہ گروہ نہیں ہے تو پھر یہ گروہ کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبہ آیت نمبر 100. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، میں مختصر بتاتا ہوں، بڑے پیارے فرماتے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقین اولین مہاجرین و انصار سے راضی ہیں، اور جو ان کے احسان کے ساتھ اتباع کرتے ہیں. تو خرابی ہے اور ویل ہے اور وعید لوگوں کے لیے جو ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کو گالیں دیتے ہیں، اور یا ان میں سے بعض کو گالیں دیتے بغض رکھتے ہیں. اور خصوصی طور پر جو صحابہ کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور سب سے افضل جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو رسوا گروہ ہے رافضہ میں سے، منصورہ نہیں، طائفہ المخذولہ فرماتے ہیں، رافضہ میں سے، وہ صحابہ کے ساتھ جو ہے بغض و نفرت کرتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ. اور یہ ثبوت ہے کہ ان کی عقلیں الٹی ہیں، ان کے دل بھی الٹے ہیں. یہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن پر ایمان رکھنا، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. اللہ قرآن میں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور یہ گالیاں دیتے ان لوگوں کو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. اور اہل سنت جماعت جو ہیں وہ ہر اس شخص سے راضی ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اس سے گالی دیتے ہیں. اہل سنت جماعت جو ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے گالی دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہو، اور اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور اس کے ساتھ دشمن رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اور اتباع کرنے والے نہ کہ ابتداع کرنے والے ہیں، متبع ہیں، مبتدع نہیں ہیں، اور حق کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ گروہ ہے جو فلاح پانے والا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور پھر طائفہ منصورہ کی حدیث کے متعلق بعض سلف کے اقوال بھی جان لیں کہ یہ گروہ کون سا ہے. طائفہ منصورہ جو ہے، امام بخاری فرماتے اہل علم ہیں، امام علی بن مدینہ فرماتے اہل حدیث ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہیں. اور ایک جگہ فرمایا اگر اصحاب الحدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. امام نووی رحمہ اللہ کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ گروہ جو متفرق ہو مختلف مومن لوگوں میں، ان میں سے بعض بہادر جنگ کرنے والے ہیں، بعض فقہاء ہیں، بعض محدثین ہیں، بعض عباد اور زہاد ہیں، بعض جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس گروہ میں شامل ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ مختلف جماعتیں ہیں، کہ ایک جماعت مختلف قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ کسی خاص جگہ یا خاص رنگ یا خاص زبان کے اعتبار نہیں ہے. ان میں وہ بھی جو جنگ کرنے والے ہیں، محدث بھی، مفسر بھی ہیں، اور جو عبادت گزار وہ بھی شامل ہیں. حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لازمی ہے کہ ایک جگہ پر موجود ہوں، بلکہ ان کا اجتماع ایک جگہ پر بھی ہو سکتا ہے یا متفرق بھی ہو سکتا ہے دنیا کے مختلف کونوں میں.
اور ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ ان کا وجود ان کے بعض میں سے نہیں ہوگا، کسی خاص جگہ پہ ہوں گے، کہ آخر میں صرف ایک ہی گروہ بچے گا، اور جب اس گروہ کا خاتمہ ہوگا تب اللہ تعالیٰ حکم آئے گا اور قیامت آئے گی۔ اب یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، یہ چیزیں جو ہیں